ہمارے لیے آج کی دعوت زبور کی کتاب اس کا زبور نمبر 20 پہلی آیت سے۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے قوت بھیجے اور صہیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سونگی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو پر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے منصور کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام دیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور قدس کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا رحم شکر ہو۔ سارے لوگ خوش ہیں بھائی؟ شاباش، ہاللیلویا۔ اس لیے کہ بلا شبہ میں یہ بات کہتا ہوں ہر دفعہ کہ یہ ہمارے لیے بڑا احساس ہوتا ہے کہ خداوند ہمیں صلاحیت کرتا ہے۔ جس شخص کا زبور ابھی ہم نے تلاوت کیا وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ لہٰذا خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے توسط سے خدا کی پاک حضوری میں پاک ترین میں مکان میں آنے کا احساس رکھتے ہیں۔ سو آئیے کلام مقدس میں سے ہم تیسری اور چوتھی آیت کو دوبارہ سے پڑھیں، اور اسی میں سے آج ہمارے لیے خداوند کا کلام ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ آمین جی۔ کلام مقدس میں تیسری آیت میں میرے چیزوں لکھا ہے وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ سب لوگ اس آیت کو بولنے میں، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے، وہ تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ آمین۔ آج ان دو آیات کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، جن میں سے بنیادی آیت یہی ہے کہ خداوند تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام میرے عزیزوں ہمیں گرج کرتا رہتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرے کلام کی تسلی میرے دل کو شاد کرتی ہے۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا کا کلام آج ایک بڑا زبردست کلام اور پیغام ہمارے لیے رکھتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے جو پوسٹر کریٹ کی ہے اس پہ انہوں نے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا ہے کہ شکر گزاری ہماری برکتوں کا بیانہ ہے۔ شکر گزاری ہماری برکتوں کا بیانہ ہے۔ آپ نے بیانہ کا لفظ جو ہے اس پر زور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آج خدا کا کلام ہمیں سکھائے گا کہ بیانہ ہے، بیانہ۔ اور آپ جانتے ہیں میرے چیزوں کہ بیانہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہونے والا بڑا ایک عام سا لفظ ہے، لیکن بڑا پرمانی لفظ ہے بیانہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی زبان کو، اس میں اور بھی مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا یہ جو بیانہ ہوتا ہے اسے زرِ پیشگی بھی کہا جاتا ہے، اسے اگاڑی بھی کہا جاتا ہے، اسے پیشگی بھی کہا جاتا ہے، اسے سائی بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ایڈوانس بھی کہا جاتا ہے۔ اور مطلب اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ سپوز دیٹ آپ کوئی زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں، آپ کوئی مکان خریدتے ہیں، آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، آپ بڑا مہنگا موبائل خریدتے ہیں، اس کی قیمت کا کچھ حساب بیانے کے طور پر دے دیتے ہیں کہ بھائی جان آج سے یہ چیز ہماری ہو گئی ہے، جب ہم باقی پیمنٹ کریں گے تو ہم اس جگہ پر قبضہ کر لیں گے، یہ مکان ہمارا ہو جائے گا، یہ چیز ہماری ہو جائے گی۔ گویا وہ جو پیشگی رقم آپ دیتے ہیں، وہ جو زر پیشگی ہے، وہ کنفرمیشن ہے، وہ ضمانت ہے، وہ یقین دہانی ہے، وہ دل جمعی ہے، وہ تسلی ہے، وہ اطمینان ہے، اور آپ کے لیے ایک طرح سے بے فکری ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے ہو گئی۔ سمجھیے بھی بیانہ کا بچوں پتہ چلا بھائی بیانہ کا۔ آج دیکھیے خدا کا کلام جب روحانی والوں میں کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جب شکر گزاری کے ہدیہ جات
जब नजराने दाऊद, जब वो परस्तश, जब वो इबादत, जब वो खिदमत, अलगर्ज जो कुछ वो खुदा के तलक से करते हैं, खुदा उसको एडवांस के तौर पर लेता है, वो आपका बयाना समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां बजाएं। और आज खुदा का कलाम हमें यह सिखाएगा कि जिस तरह से जब हम किसी शख्स को बयाना दे देते हैं, साई दे देते हैं, तो वो पाबंद हो जाता है आपको वो चीज देने का। हमारा खुदा डॉक्टर साहब कितना अच्छा खुदा, हमारी शुक्रगुजारियों के इल्म में, हमारी इबादत के इल्म में वो अपने आप को पाबंद कर रहा है कि तू मेरी पहली नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए शुक्रगुजारी कर रहा है, शुक्रगुजारी के बयाने मेरे हुजूर भेज रहा है, लिहाजा मेरा भी तुझसे वादा है कि इससे भी उम्दा उम्दा बरकतें जो मैं तुझे देता रहूंगा। इसलिए लिखा है कि पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएगी। खुदाबंद तेरे सब हदियों को याद रखे। खुदा हमारे हदियाजात को, हमारे नजरानों को, हमारी शुक्रगुजारियों को, हमारी खिदमत को, हमारी मोहब्बतों को, हमारी परस्तश को, अलगर्ज जो कुछ भी हम खुदा के लिए करते हैं, खुदा एडवांस के तौर पर, पेशगी के तौर पर उसे याद रखता है। इसका मतलब क्या है कि फिर हमारी बरकत जो है वो यकीनी है। इसलिए मेरे चीजों, जब हम 20वें ज़बूर को देखते हैं तो जरा तवज्जो से सुने। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये बड़ा जबरदस्त ज़बूर है, और खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, जब आप पूरे ज़बूर को पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये फतहमंदी का ज़बूर है। और खुदा का बंदा दाऊद बादशाह जब अपने दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए जाने वाला है, बच्चों क्या करने के लिए जाने वाला है? जंग लड़ने के लिए। आपको पता है कि खुदा का ये जो अजीम खादम था, ये जंगजू था, और इसने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि 60 जंगें लड़ी हैं और किसी एक में भी इसने शिकस्त नहीं खाई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसके लोग, ये उसकी जमात उसके लिए दुआ कर रही। अभी वो जंग के लिए निकलने वाला है, जाने वाला है। खुदा का कलाम ये बयान करता है लोग उसकी फतह याबी की यकीन दहानी उसे करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुसीबत के दिन खुदा तेरी सुने, याकूब का खुदा तुझे बुलंदी पर सरफराज करेगा, वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजेगा, वो सयून से तुझे तकवीयत बख्शेगा। खुदा का कलाम बयान करता और कहते हैं दाऊद जब तू वापस आएगा तो लिखा है हम तेरी नजात पर शादियां ना बजाएंगे, हम अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे, खुदावंद तेरी तमाम दरखास्तें सुनेगा। मैं जान गया हूँ खुदावंद अपने मंसूर को बलाल बचा लेता है। लिखा है वो अपने दाहिने हाथ की नजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से तुझे जवाब देगा। इसलिए कि दाऊद किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम खुदावंद अपने खुदा का ही नाम ले। अभी ये जंग करने के लिए जाने वाला है भाई राशिद, लेकिन उसके लोग पहले ही देख रहे हैं कि दाऊद पता याद है। क्यों पता याद है? इसलिए कि वो जानता है वो अपनी जिंदगी में, खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि वो अपनी जिंदगी में अपने हदियों के जरिए से, अपने नजरानों के जरिए से, अपनी शुक्रगुजारियों के जरिए से, सोख्तरी कुर्बानियों के जरिए से, अपनी हमद तारीफ तमजीद शुक्रगुजारी इबादत के जरिए से जो कुछ खुदा के हुजूर गुजरानता रहा है वो बयाने के तौर पर खुदावंद के हुजूर महफूज है। खुदावंद उसके हदियों को याद रखता है, उसकी कुर्बानियों को कबूल करता है, लिहाजा खुदावंद जरूर उससे सरफराजी देगा, फतह याबी देगा। मेरे अजीजों, ये हमारी जिंदगी की कामयाबी का, एक फतहमंद जिंदगी का बहुत बड़ा जबरदस्त राज और भेद है कि जो लोग खुदा के हुजूर अपने हदियाजात, अपनी शुक्रगुजारियां देते रहते हैं, मेरे अजीजों वो रहेगा नहीं जाती। खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा यीशु मसीह जब हैकल के अंदर थे, लोग अफराद के साथ हदिया डाल रहे थे, वहां पर एक औरत ने दो दमड़ियां डाली थी। लोगों ने कहा इसने कम डाला है, लेकिन नजात हिंदा ने क्या फतवा दिया? आपने फरमाया इसने सबसे ज्यादा डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने दिल की शादमानी और खुशी के साथ डाला था, वो खुदावंद के हुजूर उसका बयाना था। खुदा का कलाम ये बयान करता है दाऊद जानता था कि मेरी रातों के बयाने खुदा के हुजूर हैं, मेरे दिन के बयाने खुदा के हुजूर हैं, मेरी परस्तश के बयाने खुदा के हुजूर हैं। इसलिए उसे अपनी फतहमंदी का और खुदा का कलाम ये बयान करता है सरफराजी का यकीन है। फिर जब हम खुदा का बंदा अयूब के तलक से हम देखते हैं तो अयूब उसके 41वें बाब में लिखा है, 41वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि किसने पहले मुझे कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? किसने पहले मुझे कुछ दिया है कि मैं उसे रिपे करूं, उसे दूं? जो कुछ इस आसमान के नीचे है वो मेरा है। मेरे जीजों, बिलाशुबा इसका यही मतलब है कि जो लोग खुदा के लिए कोई खिदमत सर अंजाम देते हैं, हदियाजात, नजराने, शुक्रगुजारियां देते हैं, खुदावंद उनका बदला जरूर रिटर्न करता है।
اس لیے ملاکی کی کتاب میں لکھتا ہے، خدا کا پاک کلام تک پوری بائبل مقدس میں صرف یہی وہ مقام ہے یہاں پہ خدا فرماتا ہے کہ پورا ہدیہ پوری درجہ کی ذخیرہ خانے میں لاؤ اور اس سے آزما کر میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تمہیں پہنچاتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا کہ خدا ہمارے ہدیہ جات کو، ہماری شکر گزاریوں کو اپنے حضور یاد رکھتا ہے۔ بچوں ان کو توجہ سے سنیں آج کے کلام کو، یہ وہ برکت کا بھیج ہے جو نسلوں تک جاتا ہے۔ اور خدا کے خادم ایک بات سکھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ماں باپ دے بیانے جڑے نے نا، ماں باپ دے بیانے بچے کی برکت کا ذریعہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے پیارے بھائی کے لیے، پیاری بہن کے لیے، بچوں کے لیے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، انکل بشیر نے جو محنت ان بچوں کے لیے کی، جو شکر گزاریاں ان کے لیے کی اور خدا کے کام پر انہیں لگایا، بلا شبہ آج یہ انہیں کی برکت ہے جو ان تک پہنچی۔ پریز دی لارڈ، زوردار تالیاں سے اور آگے داؤد آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جیسے بزرگ یوسف کو کہا تھا جب برکتیں دے رہا تھا اس کا باپ، تو اس نے کہا، جب یوسف کو برکت دی تو اس نے کہا یوسف یاد رکھنا کہ تیرے باپ کی برکتیں، تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے زیادہ ہیں۔ تو جو حالات جب آپ پہ خداوند ان برکتوں کو ٹرانسفر کرے گا وہ پہلی برکتوں سے بھی بڑھ جائیں گی، آپ ایکسیڈ کر جائیں گے۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے اس باپ کو 10 ٹائمز زیادہ کر دیا، 100 ٹائمز زیادہ کر دیا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ لہٰذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ماں باپ کے بیانے جو ہیں وہ بچوں کے لیے باعث برکت بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں بچوں کے لیے باعث برکت بن جاتی ہیں۔ اور بچوں کے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ زندگی میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خاندانوں کے اندر کامیابی کا راز یہ ہے کہ پرماننٹ مستقل طور پر عبادت کو اپنا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ہدیہ جات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے وقت کا ہدیہ دینا بھی جو ہے وہ ضرور ہے، وقت کا ہدیہ دینا جو ہے وہ بھی ضرور ہے۔ جب خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہفتہ وار عبادت میں ہم آتے ہیں، جب ہم اپنی ڈیلی پریئر کرتے ہیں، ہم اپنی فیملی پریئر کرتے ہیں، تو اس وقت ہم وقت کا ہدیہ خدا کو ڈونیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، خدا اسے بھی یاد رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ابھی دو جنگ لڑنے والا ہے، جانے والا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ لوگ پیش کی طور پر اس فتح کو اس میں دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ داؤد کی بڑی خدمت کو جانتے ہیں، اس کی خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ محبت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ بھی جب خدا کی سچے دل سے عبادت پرستش کرتے ہیں اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ کی بھی کوئی نیڈ، کوئی ضرورت کیوں نہ ہو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پھر آپ کا بھی دل آپ کو تسلی دے گا کہ خداوند ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، کیونکہ وہ آپ کے ہدیوں کو یاد رکھتا ہے اور آپ کی قربانیوں کو مسیح یسوع کے وسیلہ سے قبول کرتا ہے۔ آئیے ذرا کلام مقدس میں سے تھوڑی اس کی سیر کرتے ہیں، ایمانداروں کی زندگیوں کو چیک کرتے ہیں کہ انہیں برکت کیسے ملی تھی۔ آیا یہ اصول ان کی زندگی میں بھی کارگر رہا کہ جب انہوں نے خدا کے حضور یہ بیانے پہنچاتے رہے تو خدا کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بیانہ دیتا اندازہ اتنے بندہ پہ پورے یقین دے نال جاتا ہے، پوری تسلی دے نال جاتا کہ کام ہونا ہی ہونا۔ اور آج مسیح یسوع کا نام ہمارا سب سے بڑا بیان ہے، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ مسیح کا خون جو ہے ہمارا سب سے بڑا بیانہ ہے، مسیح کے کیل کو کانٹے کے کوڑے جو ہیں اس کی خالی قبر جو ہے سب سے بڑا بیانہ ہے خدا کے حضور۔ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مسیح کے نام سے مانگیں اور کبھی خالی ہاتھ آ جائیں۔ پریز دی لارڈ، زندہ یہوہ خدا کے لیے زوردار تالیاں لگائیں۔ قربانی تیری ساری کرے آپ وہ قبول تے نظراں تیریاں نو بھی وہ یاد کرے گا، بخشے گا تینوں سب جو تیرے دل دی ہے مراد، پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا۔ یہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے سچائی ضروری۔ کلام مقدس میں سے آپ جب پہلے خاندان کو ہی دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ باپ آدم اور حوا کا خاندان، خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان بچوں کو انہوں نے یہ درس سکھا دیا ہوا تھا، وہ جانتے تھے، وہ باغ عدن سے یہ طریقہ کار سیکھ کے انہیں پتا تھا کہ خدا جو ہے ان بیانوں کو، ان شکر گزاریوں کو یاد رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے دیر واز سمتھنگ رانگ ان دی ورلڈ، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہابیل بھی ہدیہ لے کے آیا اور قائن بھی ہدیہ لے کے آیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے دونوں کے ہدیے پیش کیے گئے، لیکن قبول کس کا بیانہ ہوا بھائی؟ ہابیل کا۔
काइन का आहदिया जो था, काइन का बयाना जो था वो खुदा के हुजूर कबूल नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या थी? जो उसकी मुख्तलिफ वजूहात में से एक बड़ी वजह यह थी कि वो अपने दिल की खुशी और सादमानी से बयाना नहीं लेके आया था, बल्कि क्या था, वो सिर्फ आबुल की नकल कर रहा था। ठीक है, आज बहुत तवज्जो देना आज बहुत सारे लोग चर्चा इस तरह ही होते रहे, दिल की खुशी और शादमानी नहीं, देखा देखी। चर्चा में बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूह और सच्चाई से आने की जरूरत है। चुनाचे देखें, कलाम उस शख्स के बारे में बयान करता है, हाबिल के बारे में, कि अगरचे वो मर गया है तो भी आज भी उसके जरिए से खुदा कलाम करता है। उसकी खिदमत बाइबल मुकद्दस में यादगारी के तौर पर लिखी है। लेकिन काइन के बारे में लिखा है कि नागहानी मौत का शिकार हो गया और जिंदगी की उन बरकतों से भी महरूम हो गया जो उसका हिस्सा बन सकती थी। चुनाचे खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा हमारे अहदियात को, हमारे बयानों को अपनी जिंदगियों में याद रखता है और जहान से चले जाने के बाद भी हमारी उन शुक्रगुजारियों को, हमारी उन खिदमात को, उन मोहब्बतों को हमेशा याद रखेगा। मेरे चीज़ों जब मैं कलाम मुकद्दस में से एक और खानदान का जिक्र पढ़ते हैं, जब सारी दुनिया में बदी फैल गई, तूफान नूह आया, खुदा ने सारी दुनिया को मलियामेट करने का फैसला किया और कश्ती तैयार की गई और बुजुर्ग बाप नूह का खानदान सिर्फ बचा। और उसमें कितने लोग थे? 8 लोग शामिल थे। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब वो 40 दिन की रात दिन की बारिश के बाद जब दोबारा रेस्टोरेशन और बहाली का वक्त आया, खुदा ने उनको कश्ती से बाहर निकलने का हुक्म दिया। अब देखिए इस खानदान ने पहला काम ही क्या किया है। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा उनके लिए मज़बा बनाया। पहले खानदान ने भी मज़बा बनाया, खुदा का कलाम बयान करता है इसने भी मज़बा बनाया। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है वहां पर क्या किया, लिखा है कि मज़बा बनाया और वहां पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, चंद पाक जानवर लिए, उनकी कुर्बानियां गुजरानी और खुदा ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। गोया वो अपना बयाना खुदा के हजूर चढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जिन्होंने बयाना ही कबूल ना होवे उन्होंने मतलब बरकत का वादा की करना था, ना कुछ देर का वादा की करना। तो से ध्यान से तो खुदा का कलाम बयान करता है, चुनाचे खुदा ने वादा किया कि जमीन पर फिर कभी लानत ना होगी। आमीन जी। देखिए, आपके बयाने, आपके हदिये, आपके शुक्रगुजारियां खानदानी कसस को खत्म करने का जरिया बन सकते हैं। समझ रहे हैं? पता लग रहा है भाई? इसलिए थोड़ा जा ज्यादा भी गल नहीं, बेशक वो 2 दमड़ियां क्यों ना हम दिल की सच्चाई से आए, फिर वो आपके लिए बात से बरकत बनेगी, लानत ना होगी। खुदा ने वादा किया, फसलें इसी तरह से बोई जाएंगी, मौसम इसी तरह से आते जाते रहेंगे, दिन रात मेरे हुजूर मौकूफ नहीं होंगे। और खुदा का कलाम बयान करता है उसी में से खुदा ने फिर पूरी दुनिया की नस्लों को पैदा किया और सरफराज किया, और आज आप पूरी दुनिया के अंदर लोगों को बसते हुए देखते हैं। चुनाचे खुदा का कलाम बयान करता है कि वो बुजुर्ग बाप नूह का जो बयाना खुदा के हजूर गया, तो सारी दुनिया के लिए, सारी नस्लों के लिए वैसे बरकत बन गया। कलाम मुकद्दस के अंदर एक और शख्स जो है उसका नाम बड़ा जबरदस्त है, बुजुर्ग याकूब। बुजुर्ग याकूब, खुदा का कलाम ये बयान करता है इस शख्स के तल्लक से, बुजुर्ग बाप अब्राहम की नस्ल में से इसहाक का बेटा, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो इस वेद से बड़ा वाकिफ था। और आज देखें उसके पैरोकार जो कौम है, जो नस्ल है, वो पूरी दुनिया पर बादशाही कर रही है। खुदावंद ने सबसे ज्यादा बरकत उन लोगों को दी है। किस वजह से? इसलिए कि वो इस वेद से बड़े अच्छी तरह से वाकिफ थे। आपको पता है कि दया यकीन देने वाली दुनिया में लगातार और बहुत यही कौम है, इसलिए खुदा ने उसके साथ सरफराजी का वादा किया। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब बुजुर्ग याकूब अपनी माँ के यहाँ से अपने मामू लाबन के पास जा रहा था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक वक्त का खाना उसके पास था, रोटी उसके पास थी, कुछ पानी उसके पास था और लाठी उसके पास थी। खुदा का कलाम बयान करता जब रास्ते में से रात हो गई, वो सो गया। खुदावंद ने उसे रोया दिखाई कि फरिश्ते एक सीढ़ी जमीन से आसमान तक लगी हुई है, उतरते हैं और उस पर चढ़ रहे हैं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि जब उसकी आंख खुली तो वो डर गया और उसने कहा बिला शुबा यहाँ पर खुदा की हजूरी थी, ये तो खुदा का घर है, खुदावंद ने मुझसे कलाम किया है। और खुदा का कलाम ये बयान करता, उसने कहा कि अगर वाकई ऐसा है, उसने वहां पे एक जो है वो सतून खड़ा किया, एक पत्थर खड़ा किया और खुदा का कलाम बयान किया, उसने कहा कि ये तो बैत एल है, खुदावंद का घर है। और खुदा का कलाम बयान करता है उसने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद अगर तू मेरे साथ रहे, मेरी हिफाजत करे, मुझे रोटी देता रहे, मुझे कपड़ा पहुंचाता रहे, मुझे सलामती से लौट लाए, लिखा है तो ये सतून जो है खुदा का घर कहलाएगा। और यहाँ पे गौर से सुने, जो कुछ खुदा मुझे देगा, क्या लिखा, जो कुछ क्या बोलते हैं 2:127 जे यहोवा ना घर बनावे साड़ी मेहनत कर रही जा, कहता है कि अगर खुदा जो कुछ खुदा मुझे देगा उसका मैं 10वां हिस्सा
10वां हिस्सा जरूर ही उसे दिया। यहाँ ये नहीं कहा उसे दिया करूंगा, मैं ये कहा कि देखूंगा तो दिया करूंगा, जरूर ही उसे दिया। और ये उस कौम की तरक्की का राज है मेरे से। आज भी दुनिया के अंदर खुदा के लोगों की तरक्की का यही राज है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तुम्हारे पास इस कदर हो जाएगा कि रखने की जगह ना होगी। खुदा का कलाम ये बयान करता मेरे चीजों, वो शख्स जो एक लाठी के साथ वापस गया था, जब वापस आया जानवरों के 2 बड़े बड़े लश्कर उसके साथ, 11 उसके बच्चे थे जिनमें एक बेटी थी, ठीक है। और खुदा का कलाम कहता नौकर चाकर जो थे बेशुमार थे, खुदा ने उस शख्स को इतना सरफराज कर दिया, इसलिए वो इस बात को जानने वाला था कि वो मेरे सब हदियों को याद रखेगा, वो मेरी सारी कुर्बानियों को कबूल करेगा। वो जानता था कि मेरे ये हदिये नजराने जो हैं ये खुदा के हुजूर मेरे बयाने हैं, मेरी खिदमत के क्या है जी, बयाने हैं। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। इसी तरह से जिस शख्स का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं, दाऊद, खुदा का कलाम बयान करता है, वो कभी मोआबियों के खिलाफ लड़ता है, अम्मोनियों के खिलाफ लड़ता है, फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ता है, हर दफा पता याद हो के आता है। और वजह उसकी क्या है कि जब वो अपने घर में होता है तो फिर वो खुदा के घर में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था मुकद्दसा माँ मरियम को, बुजुर्ग यूसुफ को क्या जवाब दिया था जब आप हैकल में थे? दोबारा मुझे क्यों ढूंढते? आपको मालूम नहीं मुझे जिसके मसीह अपने बच्चे लभने होंगे, साढ़े बच्चे कितों लभते? स्नूकर्स तो या वीडियो गेमां तो इधर उधर, ठीक है, ग्राउंडा चो और या फिर बाजार चो। तुम्हें मालूम नहीं मुझे अपने बाप के यहाँ जरूर है। इस शख्स की आदत ये कहता है कि मुझे अपने बाप के घर का दरबान होना भी शराब के खैमों में घुसने से ज्यादा। ये सब भेद से वाकफ था बेटो बेटियों, क्या खुदा की हुजूरी में गुजारा हुआ एक दिन जो है इब्लीस के खैमों में गुजारे हुए हजारों सालों से भी बेहतर है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, उसके अंदर ये दिल जमी थी, तस्कीन थी, तसल्ली थी। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। और आपसे क्या वायदा किया गया है कि जो कुछ तू मेरे नाम से जमीन पर बांध देगा उधर बांधेगा, जो जमीन पर खोल देगा उधर बांधेगा, इसलिए कि उसके खोले को कोई बांध नहीं सकता और बांधे को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद तेरे सब हदियों को याद रखे। मेरे जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारों की जिंदगियों में भी बहुत दफा कमजोरियां आ जाती हैं, वो भी गिर जाते हैं कभी कभी, लेकिन मुबारक वाली बात है कि सादिक 7 दफा भी गिर जाए तो उठ खड़ा होता है। शरीर इको दफा डिगेगा तो डिगिया ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बयाना खुदा के हजूर नहीं है, कोई खिदमत खुदा के हजूर नहीं। बुजुर्ग दाऊद के साथ भी एक दफा ऐसा ही हो। तवज्जो के साथ सुनें, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने जब इसे सरफराज किया, चारों तरफ के दुश्मनों पर आराम बख्शा, तो एक दिन इसके अंदर भी थोड़ी सी नबूवत नजर वाली हवा जो थी इसको भी लग गई जरा, ठीक है। ईमानदारां नूं कदी कदी इन्ना होंदा ना, शादियां जान ना ते पादरी साहब भी गलियां च पा लेंदे ने, ओह मुंडियां नूं वेख के ओह की उन्होंने दो दुपट्टे मेहंदी वाले वो भी पा लेंदे ने गलां च। ते कई मेरे भरा ते इन्ने ही हो लेंदे ने कि नाल बच्चों ने डांस भी करना शुरू कर दिया। खुदा के खादमों को ये चीज़ देता है, ठीक है। तो खुदा का कलाम यार करता है, इन्हें भी थोड़ी जी आवाज लग गई। बुजुर्ग योआब नूं सिपा सलाह नूं सद्या, ने कहिए काम दे करो, उन्हें कही दसो, उन्हें क्या, जाओ जाके गिनो तो मेरे पास रथों की तादाद क्या है, ठीक है, मेरे फौजियों को सिपाहियों को काउंट करो, मैं कितना बड़ा बादशाह हूं। अयूब ने क्या है, योआब ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया, उसने कहा ये तो उसको क्या हो गया, आज तक कभी बात इसने ऐसी नहीं की कि इसे क्या हो गया है, ये गरूर और तकब्बर की हवा इसके अंदर से कहां से आने लग गई। तो उसने कहा बादशाह सलामत अगर जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहा बोलो। कहने लगा खुदावंद आपको और बढ़ाए और बरकत दे, लेकिन ये आपके दिल में क्या सोच आएगी कि आप खुदा की बरकतों को गिनना चाहते हैं, अगर आप मुझे माफ करें तो मशवरा ये है कि ऐसा ना किया जाए। और याद रखें कि दाऊद पहले इसी की मशवरों पर चलता था, ठीक है। तो लेकिन उस दिन कुछ और हवा लगी हुई थी, और आप तवारीख की किताब में यही हवाला पढ़े तो आपको पता लगे वहां लिखा कि शैतान ने दाऊद के दिल में डाला, ठीक है। तो लेकिन जब ये मशवरा दिया गया नहीं माना, बल्कि दाऊद ने ऐसे अंदाज से देखा कि जो आप समझ गया, सलाम किया और गिनने के लिए चला गया। चंद दिन लगे और उसके बाद रिपोर्ट वापस आई, 13 लाख के बाद आपके पास 13 लाख जंगी मर्द हैं, रथ बेशुमार हैं। और दाऊद को इस बात से बड़ी खुशी हुई, लेकिन कलाम ये बयान करता वो खुशी उसके चेहरे पर ही थी। खुदा का कलाम नाज़िल हो गया,
ٹھیک ہے. جاد اس کا نام ہے گیپ بیل پر نازل ہوا کہ داؤد سے جا کے کہا تیری یہ بات خداوند کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا سزا کے لیے تیار ہو جا. ٹھیک ہے, اب ذرا سزا کے لیے تیار ہو جا. جہے بچے زیادہ پڑھتے ہیں نا, اچھے پڑھتے ہیں, سزا بھی زیادہ ملتی. سارے ہیڈ ماسٹر میری دو چھٹیاں دوجے نے زیادہ مارتے ہوں. میں صحیح لے کے بھی پریشان نہیں ہوں کہ میرے بھی باجی جان گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تیرے سے تو کوئی نہیں کرتے کہ تو غلطی کرے. ٹھیک ہے, اور اس لیے خدا کی شکر گزاری بورڈ میں میری پہلی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, خدا کی شکر گزاری. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کہا کہ تیار ہو جا. 3 سزائیں خدا نے اس کے لیے تجویز کی. خدا پھر بھی مہربان ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ سزا دیتا ہے. کہنے لگا پہلی سزا دو تیری یہ ہے, تو نے مجھ پر توکل نہیں کیا, تو نے اپنے بیانوں کو ہدیات کو خود یاد نہیں رکھا. تیری سزا یہ ہے کہ 7 سال تیرے ملک میں قحط رہے, روٹی نہیں ملے گی, گھاس نہیں ملے گی, بارش نہیں ہوگی. خدا کا کلام بیان کرتا. دوسری سزا یہ ہے کہ 3 مہینے تک تو اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے رہے. میں نے دشمنوں پر سرفراز رہا, کتنی جنگیں لڑی, ہر ایک کو جیتا ہے. اب 3 مہینے تک دشمن تیرا پیچھا کریں گے, تجھے آرام نہیں ملے گا. تیسری سزا یہ ہے کہ 3 دن تک تیرے ملک میں ایسی وبا اور مری نازل ہوگی کہ تیرے لوگوں کو مار دے. شاشمانی میں پڑ گیا. لیکن خدا کی شکر گزاری, جو خدا سے لوگ لپٹے رہتے ہیں, خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب یہ سزائیں اس کے لیے تجویز کی گئی تو اس نے کیا کہا, ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں, اور انسان کے ہاتھ میں نہ پڑیں. چنانچہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے, اسے تیسری دن کی سزا ہوتی ہے, اس کو اپنے لیے سیٹ کیا. 3 دن تک مری. خدا کا کلام بیان کرتا, پہلے دن سے ہی فرشتہ اترا اور اس نے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا, تحقیق کرنا شروع کر دیا. کھیتوں میں, کھلیانوں میں, میدانوں میں, گھروں میں, جس جگہ جگہ لوگ تھے, فرشتہ جاتا تھا, مارتا جاتا تھا. تیسرا دن تباہی مت کی, ہزاروں کی تعداد میں تحقیق کر دیے فرشتے نے. لوگ رو پڑا, چل رہا تھا خدا کے رسول کہ خداوند گناہ تو میں نے کیا, ان بھیڑوں کا کیا قصور ہے. کلام دوبارہ نازل ہوا. دیکھیے خدا کے کلام کی کونسلنگ. خدا کا پاک کلام بیان کرتا, دوبارہ سے جاتا بیل پر وہ کلام نازل ہوتا ہے کہ جا میرے بندہ سے جا کے کہہ اس کا حل یہ ہے, اپنا بیانہ لے کے خدا کے حضور آ جا کہ تو دوبارہ سے نہ شکر پن کا اظہار نہیں کرے گا, تو بھول نہیں جائے گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, اس سے کہہ میرے لیے مذبح بنا, قربانی چڑھا, اور وبا تیرے ملک میں سے جاتی رہے گی. چنانچہ وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے, یبوسی ارونا نام اس شخص کا ذکر ہے, اس کے پاس گیا کھیتوں میں, جس کو ہم نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آج ساڑھے غریب کھانے تھے, انہیں سارا کو سٹیا تو نٹ گیا کہ جا سلام کرن دی. دیکھیے آپ کی بادشاہ سلامت خیریت ہوئے, تسی اپنے غریبان بھی یاد کیتا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, کوئی بات نہیں, میں قربانی چڑھانے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میرے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے کہا میں تیرے بیل لوں گا, ٹھیک ہے, سارا سامان لوں گا تاکہ خدا ان کے لیے قربانی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سب کچھ چھاڑ دو, جو آپ کی مرضی ہے سو کریں گے. نہیں, میں خدا کے لیے ایسی قربانیاں نہیں چڑھاؤں گا جس پر میرا کچھ خرچ نہ ہو. یہ ہے برکت کا راز, یہ ہے فتح مندی کا راز. میں خدا کے لیے ایسی قربانیاں نہیں چڑھاؤں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ. آج ایسی کہنے تجھے دے ذریعے سارا کچھ خرچ, میرا کچھ خرچ نہ آتا ہو. کلام بیان کرتا, وہ کھیت بھی خریدا, وہ بیل بھی خریدے, وہ سامان بھی خریدا, ٹوٹل پیسے کر کے اس کو دے دیے. دن خدا کے حضور قربانی گزرانی, دعا کی, اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی. زوردار تالیاں زندہ یہ ہوا خدا کے لیے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, اس لیے اس شخص کو یہ گہرا تجربہ تھا کہ جب ہماری شکر گزاریوں کے بیانے خدا کے حضور جاتے ہیں, وہ ہمارے ہدیہ جات کو, ہماری خدمات کو یاد رکھتا ہے اور ہمیں سرفراز کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اور بہت ساری مثالیں اس طرح سے کلام مقدس میں سے دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن یہی کہتے ہوئے اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آج ذرا آپ اپنی زندگیوں کو چیک کریں. جب آپ خدا کے حضور ہدیہ دیتے ہیں, نذرانہ دیتے ہیں, شکر گزاری دیتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پادری صاحب دے رہے تھے تو بھائی پادری صاحب کو تو کیا کچھ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. پادری صاحب کو تو, پادری صاحب کے لیے تو خدا نے آپ کو اپائنٹ کیا ہو. پادری صاحب تو کچھ نہیں دے سکتے, خدا سب کچھ دے سکتے. خدا نے کہا میرے گھر میں خوراک لا, میرے گھر میں خدا کا کلام بیان کرو. خدا کو آپ دیں گے تو خدا آپ کو ریٹرن کرے گا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ اس نے پہلے کچھ مجھے دیا کہ میں اسے ادا کروں. کلام مقدس میں جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں, ہمارے نجات دہندہ کے توسط سے یہ باتیں بڑی مضبوط کی گئی ہیں. ذرا یاد کریں میں کلام مقدس میں سے کہ خدا کس طرح سے ان خدمات کو یاد رکھتا ہے. حنا کو کیوں برکت دے دی خدا نے؟ اس لیے کہ لکھا ہے وہ سال ب سال اپنی قربانی جو تھی شکر گزاری کی چڑھانے کے لیے جاتی تھی.
خدا نے اس کے بیانوں کو، ہدیوں نذرانوں کو یاد رکھا ہوا تھا۔ خدا کے حضور جو یادگاری کا دفتر ہے وہ دن رات صبح شام فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں جب آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو جو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے مجوسی، ان کے سونا مور اور لبانگا آج بھی بائبل مقدس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب پام سنڈے کے موقع پر خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، جس شخص نے، جس خاندان نے گدھا خدمت کے لیے پیش کیا تھا، آج بھی اس کا ریکارڈ بائبل میں موجود ہے۔ اس طرح جب شاعر بانی کرنی تھی، جس گھر میں بالا کھانا مہیا کیا گیا، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس کا ذکر آج بھی بائبل مقدس کے اندر ہے۔ وہ جو خالی قبر ہے وہ بیسیکلی یسوع کی قبر نہیں ہے، وہ اس شخص کی قبر ہے، یوسف کی قبر ہے جس میں خدا یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا، کیونکہ زندہ کو تو زندہ کو تو قبر کی ضرورت نہیں کوئی، اس کا آج بھی اس کا ذکر ہے بائبل مقدس کے اندر ہے میرے عزیزو۔ چنانچہ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ان سب لوگوں کی، پرانے عہد نامہ کی اور نئے عہد نامہ کے خوبصورت کرداروں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں، ان کی خدمات ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا نے جب ان کے ہدیوں نذرانوں کو، خدمات کو یاد رکھا ہے، ان کی ساری درخواستوں کو پورا کیا ہے، تو خدا ہماری خدمات اور ہمارے ہدیوں نذرانوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گا اور برکت دے گا۔ لیکن ضرور ہے کہ ہمارے یہ بیانے جو ہیں وہ خالص روح اور سچائی سے ہوں، کائن کی طرح سے دو دلے نہ ہوں، سرائے کی مالک کی طرح سے بے فکری کی طرح سے نہ ہوں، یہودا کی غداری کی طرح سے نہ ہوں۔ اور جب دو ڈاکو خدام یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، بائیں طرف والے بے ایمانی نہ ہوں، ٹھیک ہے، دائیں طرف والے نے کہا تھا خداوند جب تو اپنی بات کہی ہے تو مجھے یاد کرنا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، خدا ہماری ان خدمات کو، ہماری ان ہدیہ جات کو، شکر گزاریوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا بھید ہے کہ آپ یہ ہدیہ جات فرائیڈے کی عبادت میں دیتے ہیں، آپ وزٹ کے دوران یہ ہدیہ جات دیتے ہیں، آپ ہفتہ وار عبادت میں، کسی شکر گزاری کی عبادت میں، میموریل سروس میں دیتے ہیں، کسی جگہ پہ دیتے ہیں، کسی چرچ میں دیتے ہیں۔ اور اگرچہ آپ کے اپنے چرچ کی تو آپ کی پہلے ذمہ داری بنتی ہے نا کہ جہاں سے آپ، جس مذہب سے آپ برکت پاتے ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ شکر گزاری کریں، تسلسل کے ساتھ کریں۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا ضرور ایسی زندگیوں کو برکت دیتا ہے۔ اس لیے ان آخری 3 سے 4 باتوں کے ساتھ ختم کروں گا، ان کو توجہ سے سننا ہے۔ جو کچھ اسی سیکھا نا انہوں کا نچوڑ نہیں، ہم نے لفظ بیانہ پر غور کیا، بہت برکت ملی، پتہ چل رہا ہے اس لیے ہوں اپنی پرستش کے پہلے میں مضبوط ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے بھی دنیا بات بات لوگ اموس تینوں بھی پتا لگ رہا، اموس پتا لگ رہا بھائی تو سارے سارے لگتا بن جا، کیونکہ تو ہوں شروع کر دیتا کام، ٹھیک ہے، تیرے میں کہنا نا ایماندار بھی کمیٹیاں پاؤں پر زمین پہ نہیں، ٹھیک ہے، آسمان پہ پاؤں، اس لیے آسمان تو نکلتی آنے نا تو پھر رکھنے کی جگہ نہیں دینی۔ تو 4 سے 5 باتیں بیانہ کے تعلق سے ضروری ہے۔ دیکھیں، بیانہ ہمیشہ قابل اعتبار شخص کو دیا جاتا ہے، جس بندے سے تمہیں یقین نہیں ہے انہوں کوئی بیانہ نہیں دیتا، کیوں اس طرح ہی ہے، اس طرح ہی ہے۔ خدا سب سے وفادار ہے، اس کی وفاداری کچھ در کچھ ہے۔ یسوع مسیح کو کتنی روٹیاں اور کتنی مچھلیاں پیش کی گئی تھیں؟ 5 روٹی 2 مچھلی، تو واپس کے لیے آئی ہیں 5000 کھانا لے، عورتیں بچے علیحدہ تے 12 ٹوکرے، پھر ادھر ایسے بیانے واپس ہو رہے، زوردار تعلیم کا زندہ جہاز۔ پطرس رسول نے ایک خالی کشتی پیش کی تھی تو وہ بھر کے ملی واپس کیا نہیں؟ بھر کے ملی، ڈوب رہی تھی۔ ایسے وہ زندگی ہیں جو خداوند کے پیش کرنے، خدا وفادار ہے، اس کی وفاداری کچھ در کچھ ہے۔ اس لیے جو بیانہ آپ خدا کو دیتے ہیں گھبرائے نہیں، وہ کبھی ضائع نہیں ہے، وہ مار نہیں لے گا، واپس کرے گا۔ بیانہ نہیں تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے کیا کہا کہ کس نے پہلے مجھے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں۔ جتنے اسی سودا کرتے ہیں، گل بات کرتے ہیں، مکان کا، موبائل کا یا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، اور اگر وہاں ہمارا بیانہ نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ بھی شخص پر کوئی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے قسم تھا کیونکہ زیادہ تجربہ بزنس کا، اگر کوئی گل سے کوئی جھول ہے تو درست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیانہ نہیں تو پھر دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کلیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا کے بیٹے کا خون جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا بیانہ ہے، اس لیے یہاں آ کے ہم ہر برکت کے لیے کلیم کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ بیانہ نہیں تو پھر وعدہ بھی کوئی نہیں، بیانہ نہیں تو وعدہ بھی کوئی نہیں۔ پھر وہ بندہ آزاد ہوتا جنوں مرضی وہ چیز بیچ دے، کیا سمجھتے ہیں؟ جدہ مرضی بیچ دے، جنوں مرضی بیچ دے، پاؤں فری دے دے پائے، تسی تاں ہی انہیں تہاڈے نال وعدہ تاں ہی کرنا سی کہ تسی بیانہ دیتا ہوندا۔ خدا کی شکر گزاری کریں، بائبل کے میں ایمانداروں کے لیے بہت سارے وعدے ہیں، وہ مسیح کے نام کے ساتھ، ہاں کے ساتھ۔ پریز دی لارڈ۔ بیانہ نہیں ہے کہ کسی کا انتظار بھی نہیں ہے۔ مسیح کی آمد کے لیے وہی منتظر رہ سکتے ہیں
جو رات دن اس کی عبادت پرست شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. بیانہ نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کا پابند بھی نہیں. ٹھیک ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہماری نہدیوں نذرانوں کے ذریعے سے ایک طرح سے اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں گا. لہٰذا حاصل کلام یہ ہوا کہ شکر گزاری نہیں ہے تو زندگی میں برکت نہیں. اس لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ جب آپ فصلی ایام میں سے گزر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی شکر گزاریاں ہدیہ جات چرچ میں آ گئے ہیں. جو لوگ باقی ہیں وہ بھی جس دن جس قدر آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ آپ خدا ان کے حضور پہنچائیں تاکہ یہ کلام آپ کی زندگی میں ٹھہر جائے جو وہ ہمارے ہدیوں کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج تو جدوں کسی ہدیہ دینا نا اگے ہدیہ شکر گزاری کرنا جب کہ لفظ اضافہ کر لو کچھ بیانہ بھی شامل کر لو. ٹھیک ہے. یہ مسیح یہ خدا کو کہ یہ میرا بیانہ ہے جی فلاں برکت کے لیے بحالی کے لیے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے سب کو آمین. آئیے جی ہم